مديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط سبحان الله بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. ان پروگرام کو کامیاب کراون دے وچ انتظامات دے وچ اساں پاکستان عوامی سرحدی پارٹی دے رہنما سردار حفیظ اللہ خان ملکانی صاحب، سردار محمد اسلم خان ملکانی صاحب اور ہمیشہ پاکستان عوامی سرحدی پارٹی جنہی تھا پروگرام منعقد تھے مرانن تے خصوصاً کالونی کے کونسلر سید انصر عباس شاہ صاحب ہر دل عزیز شخصیات انہوں کا تعاون ہمیشہ جاری ہوں گے. اسا انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنے سردار کورا کھنڈواری صاحب اور سردار نواز خان لیاری صاحب، سردار اکبر خان حسن صاحب، روح رحمان سردار عبدالحسن خان لیاری صاحب، مرکزی رہنما پاکستان سرحدی پارٹی کے اساں انہیں کوئی خراج تحسین پیش کریں گے اور یہ پروگرام کو کامیاب کروانے اور انعقاد دے وچ بھرپور طریقے سے اور سارے قائد سردار محمد اکبر خان ملکانی صاحب پہ ہمیشہ بہبیلی ہو جائے. سردار اکرم خان لیانی صاحب تشریف بنان اساں انہوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اساں دوستوں نے شکریہ ادا بھی تمام دوستوں نے جتنا جنہیں نے سب نانے دے سب کا سا شکریہ ادا کریں گے وہ تشریف بنان تو اساں اتے بھی بسوں میں کیونکہ 9 سال کے بعد جو پروگرام تقریباً میرے خیال اجمار کے وہ بھول گئے ہیں 9 نومبر کا پروگرام کے حساب ہے یاد دہانی کی خاطر والا میں گزارش کرے سا پروگرام کے حوالے نال بھی تھوڑا جہاں 9 نومبر کے حوالے نال تھوڑے جی افرادیہ پورا ماحول پروگرام کے بارے گزارش کرے سا اس میں تقریر بھی کرے سن نال جو ہے یہ بارے ٹاک دسے سن وہ آئندہ بھی ایسا کیوں نہیں ہو پائے یوم سیاح کے ہی خاطر میں گزارش کرے سا سارے دانشور بہت بڑے دانشور سرحدی کی بہت بڑی خدمات ہمیشہ ہر پروگرام کے سارے افغان رہنا صحیح تصا بھرپور تعلیم چنگا استقبال کرے سو صحیح ڈاکٹر احسان احمد چنگانی صاحب. ڈاکٹر احسان چنگانی صاحب سارے میزبان ہیں چھوٹے سے لوگوں کو پہلی تقریب کے لیے پیسے جو بڑی لائن دے سن تو میں حاجی فرید کنیرا صاحب سارے بہت فنکار ہیں
حسبے دے دھرتی دے وہ تشریف گھن ہیں میں انہیں آدھر سلام کرنا تو تصوی تاڑیا میں سوچا حاضر فریض صاحب کو ایسا دے سکے جان بہن سارے کٹھے انہیں تشریف گھن ہو مجھے میں شکر ادا کرنا سا حاجی سلیمان خان گندی دا حاجی سلیمان خان گندی اتھا پاکستان عوامی سرکی پارٹی کا تصویر صدر ہے ابتدا روح روا ہے ہمیشہ اپنے جلوس کے نام سرکستان ہو اس کو ہونا پڑے ہمیشہ آج بھی جناب علی میں پوری پاکستان عوامی سرکی کی طرفوں پوری اپنے ملکانی برادری کی طرفوں حاجی سلیمان گندی کا شکر گزار رہا اور اللہ کا فتح ہمیشہ میں حاجی سلیمان کو خصوصی طور پر گھر والے کے دعوت دینا رہا ایک دن میں کو ٹیلیفون پہ آتا گھر لینا گھر والے کے دعوت لینا اور ان کو آتا اور وہ میرا محنت کرے گا مہربانی کر دے مانگا تھوڑا تھا میرے کوٹ مبارک دی جانی برادری ہے جنہیں مقصد ہمیشہ مقصد میرے نال تعاون کرن اور ایک نوجوان بچہ ایوب جیانو ہی جنہیں تعلاتی ٹینک دے تماشیان پولیسا نٹ پڑھنے ہونے سارے پروگرام میں مقصد ایوب جیانے اپنے نوجوان سمیت دوستوں سمیت اپنے والد سمیت تشریف گھر دراجن یہ انہوں نے ڈھیر مہربانی ایوب جیانی کی آج بھی اپنے نوجوان سمیت تشریف فرمایا نہیں تھا میں انہیں شکر گزار رہا انہیں میں سارے دوست مقصد عزیز خان بیٹھے شہانی سارے بھائی ہیں سارے دوست ہیں انہیں میں ہوچ کے کہ یہ سارے لوگ جو ہمیں آپ جاتے اہم ہیں کہیں کوئی بندہ ہی مہر خان بیٹھے بے دو تن نہ ایون مجھے گھندے جو کہیں دا گھندے تو بے دا بھول میں تو اچھا نہیں لگتا تو غلام رضا خان گڈا دابر کو تشکیل کرنا ہے اور انہیں دی گال اے ہے جو میرے سنہر نہیں کہنا آج پہلی دفعہ سامنے بیٹھا اور میں انہوں کو آکسا گئی میں نہ لے آوے نہیں نہیں تھے خدا خان اکٹھے اور لوگ کے تو کو دیکھ ہیں ذرا صرف میسج پڑھ کے تسلیم کرنا پہلا مہمان سرائکستان ہوگا غلام رضا خان گڈن اسے تسلیم دے گا مہربانی دوستوں نے اللہ سے انہوں کو عزت رہے ڈھیر عزت ہوئے نہیں میں نے تو تھوڑا تھا ماں نے فخر ہو تو سمجھا میرے بہنڈیلی ہے میں کو ہمیشہ مضبوط کی تو میری یہ تقریر بھی ہے شکریہ ادائی کرتا پیا سارے دوست اللہ اور یہ بس یہ جذبہ پیدا کرو اپنے سلمان خان گندی والے ایوب خان جیانی والے سید انصر صاحب اپنی ٹکٹی تو موجود ہے اپنی کابینہ سماعت اپنے اور مایا کا دور حاجی سلیمان خان گندی حاجی سلیمان خان گندی مہربانی سے اپنا صدر سیکٹری کے فرمان کے مطابق جناب ڈاکٹر شاہ احمد چنگوانی سارے تاریخ دان اور تشریف گھنو سن تو انہوں نے مبارک کرے سن تو کو دسے سن مہربانی سے میں گزارش کرے سا سردار صغیر خان دانی صاحب کو ان لوگوں کو نیاز کیے کچھ مٹے کھڑے نہیں ہوتے بہرحال وہ زیادتی کرنے پر ملنا مجمع دے وچ زیادتی کرنے پر میں آرڈر سے وہ آ گئے میرا دڑکا نہیں سی برداشت کیتا آ گئے لکھا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اصل میں چاہندا میں کہ دوست ڈھیر سارے آئے بیٹھے اور قومی تحریک کے لوگ ہیں قومی تحریک کو میرے خیال پہ اچھی اور بھرپور انداز سمجھ دیں ہی واسطے میں ہمیں بنے دوستے کو موقع دیوں میں تو یکئی تقریراں کریندا ودا ہر جا تے تقریراں کریندا 1988 کنے جناب غلام اکبر خان گواہ ہے محمد اکبر خان کھوسا گواہ ہے 1988 کنے اساں ہی سریکی قومی تحریک وچ ودے ہیں تھے اور رات دن جدوجہد ودے کرنے ہیں تو باقی رہ گئی نہ اساں کہیں دل برداشتہ تھے ہیں نہ اپنے آپ کو کتھیں
لوچ دیتے سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اساں سرائیکی قومی تحریک کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ کیا تحریک ہے، لیکن افسوس کی گال ہے، بلکہ یہ صرف افسوس کی گال نہیں، عجیب گال ہے کہ سرائیکی قوم واحد او قوم ہے جی اپنے حقوق دی گال ہی نہیں کریں گی، اپنے حقوق واسطے بھی کئی قسم دی جدوجہد نہیں کریں گی۔ اساں دیکھتے ہیں شہریں دے وچ، دیہاتیں دے وچ ایک ایک مرلے دے راہ دے اتے جان قربان کر دینا، ایک ایک مرلے دے راہ دے اتے شہر دے وچ اساں دیکھتے ہیں 4 انچ دے راہ دے اتے لڑائی میں ڈٹھی ہے، 4 انچ سادہ حصہ بڑھ دے اور بہت بڑی لڑائی ڈٹھی ہے، لیکن یہ قوم دی بدبختی ہے کہ علاقے کسی دے ونے ہوں دے واسطے نہ جدو جہد کرنے، نہ آواز اٹھنے، نہ کوئی گال کرنے۔ میں آج پروگرام 9 نمبر 2001 دے حوالے نال 9 نمبر 2001 دے متعلق بھی میں تو کو 1901 دا متعلق بھی تھوڑا جہاں میں دسے سا، اندے بعد جناب سجاد خان دسے سن، این وقت سارے کلو مہان سرائیکی لیڈر جناب سید ظہور احمد ریجہ صاحب تشریف فرمائیں، این وقت جناب جمشید کمکتر صاحب محقق بھی ہیں، کئی کتابیں دے مصنف ہیں، تاریخ دان بھی ہیں جناب جمشید احمد کمتر صاحب، این وقت ساری ہی دے وچ محفل دے وچ بہت بڑے ادیب دانشور جناب فرید ساجد صاحب بھی تشریف فرمائیں، اسا انہیں کوئی ویلکم آدیں۔ این وقت راجن پور دے وچوں جنہیں کو قومی کاز جلے سمجھ آویں دے نا، قومی کاز سمجھ آویں دے بعد انہیں دے واسطے باقی کاروبار پیچھے ہی تھی گئے۔ این وقت جناب راجن پور کنے غلام رضا خان گڈن صاحب تشریف فرمائیں، اور او سویرے 7 بجے اجن اساں کہنا اٹھیا سے تیاری اجن کہنا کتیا سے پروگرام دے او سارے کلو تشریف گھنا ہے، یعنی کہ اے او لوگ جنہیں کو ایک کاز سرائیکی کاز قومی کاز سمجھ آ گئے۔ میں تازہ ترین ایک تو کو مثال لیسا، تائیوان ایک ملک ہے، لیکن وہ ملک ہے برطانیہ دے اندر، برطانیہ نے جلے ہندوستان چائنا ای پورے مشرقی ایشیا دے ہوتے قبضہ کر گیا، جب شرق الہند آج ان کو انڈونیشیا ملیشیا دیں 2 ملک بن گئے، پہلے ان کا نا کیا شرق الہند، ٹھیک ہے نا، شرق الہند دے ایک ملک ہے انڈونیشیا، انڈونیشیا دی ادھی آبادی سرائیکی ہے، ادھی آبادی سرائیکی بولے نا، ٹھیک ہے نا، انڈونیشیا کوئی 1000 کنے زائد جزائر دے اتے مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے جزیرے دے اتے مشتمل ہے، 500 جزیرے دے اتے آج بھی سرائیکی آبادی ہے، سرائیکی بولے نا۔ اچھا میں تو کو دسنا پیا، پرسوں چائنا دے دفتر خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوا کہ کوئی بندہ تائیوان والے نال کاروبار نہ کرے سی، کہیں تائیوان والے بندے نال سلام دعا نہ کرے سی، تجارت نہ کرے سی، تائیوان دا او بندہ سارے ملک وچ نہیں آ سکتا جہاں نظریہ ہوئے کہ آزاد تائیوان۔ ان دے بعد کیونکہ برطانیہ ہون نکلدا پئے او آزاد تھی نہ پئے، اور او ملک دی میں پوزیشن جیسا ملک کے جڑا ہے ملک ہندوستان جڑا ہے کائنا، او ملک کم از کم پاکستان جڑا ہو سی، جواب مل دے کائنا، اچھا وہ ملک پنجاب جڑا ہو سی وے وال جواب مل دے نیرہ کوئی نہ کوڑے، او ملک کے جڑا ہے ڈویژن ڈیرہ غازی خان جڑا ملکی وے، جڑا سادہ ڈویژن ڈیرہ غازی خان ہے ایو جڑا ملک ہے، اندے وزیر اعظم آئے وہاں کے ساری زبان تائی ہے،
اور اساں جمہوری لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں، اور اساں کاروباری تاجر لوگ ہیں. کوئی ملک دنیا دا جڑا وڈا طاقتور ملک ہے ساڈے اتے کلیم نہ پیا کرے. چائنا کو روٹ الفاظ چاہے اساں تئی لوگ باشعور لوگ ہیں. تائیوان آزاد ملک بنتا پے، کہیں دا صوبہ نہ بنسوں. جبکہ انگریزیں دے قبضے دے ٹائم تائیوان چائنا دا حصہ، لیکن آج تائیوانی لوگ یعنی کہ وہ باشعور قوم پرست لوگ ہیں تسلیم نہیں کریں گے. جلے انگریز ساری دھرتی تے آئے، جلے ساری دھرتی دے ہوتے آئے، اتھا لوگ کے انگریزیں دا مقابلہ کیتے، انگریزیں دا ریزسٹ کیتے. ہون ای تو پہلے جلے انگریز پنجاب دی دھرتی تے آئے، پنجابی اور پنجاب دی دھرتی نے ویلکم آکھے. سادہ سریکی کی معذرت ایک مقبوضہ ہے، یہ پنجاب قبضہ کی تھی بڑے این تو معذرت سریکی خطہ میں شامل کا ہے نا. صرف جرا انڈیا پنجاب ہے یا 3-4 ضلع جرے پنجاب دے پاکستان ہے چاہے کھڑے اور اے لوگ دنیا دے تاریخ چاہ کے دیکھو دنیا دے غدار ترین لوگ ہیں. افغانیاں انہیں دی فوج دا حصہ بنے، ہندوستانی کو مارے نے، قتل عام کیتے نے. انگریز آئے، پرتگالی ہیں، فرانسیسی تا ہے نا فرانسیسی اتنا قبضے دے واسطے ہندوستان تے انگریزیں کنے ہندوستان کھسن واسطے اے بدبخت لوگ انڈیا پنجاب والے سکھ انہیں دی فوج شامل تھا کرن. غدار ابن غدار لوگ ہیں، اساں غدار ابن غدارے کنے آزادی حاصل کرن چاہنے ہیں، غدار ابن غدارے کنے آزادی حاصل کرن چاہنے ہیں. بیا تو کوئی مختصر اندسا لفظ پنجابی 5 آب یا 5 آب کی دا لفظ ہے، کوئی پنجابی دا لفظ نہیں، بالکل پنجابی دا نہیں. آب فارسی دا لفظ ہے. جلے نادر شاہ افشاران کے این علاقے دوتے حملہ کیتے یہ لوگ ایران نال نادر شاہ افشار نال رل کے دہلی دوتے ہزاریں لوگوں کا قتل عام کیتا. وہ دیتے کہ اے لوگ انتہائی یعنی کہ دھرتی دے غدار ہیں اور حملہ آوریں دے یار ہیں. لہذا انہیں او علاقہ انڈیا جلے انہیں او رنگیلا بادشاہ میں کرتے رنگیلے کو سلطنت واپس کر دیتی تھی. ہر شے لوٹ لٹ کے خزانے مزانے ہر شے کوئی 1000 اٹھے تھے مدی لڑ کے ایران بھیج دیتی تھی. ان کو ایسے یہ کہ بابا تخت تیرے چھوڑی میں نے، لیکن وہاں کے تخت چھوڑی میں نا یہ جرا دوابے دا ایریا ہے، یہ میدہ ان دی ساری آمدنی میدی اندہ میں نہ رکھ دا پیا 5 آب ان پاسے 5 دریا ہیں. جبکہ سادہ جرا علاقہ ہے سبت سندھو ہے، 7 دریا میں دی سرزمین شیر دریا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا علاقہ ہے. جبکہ انہیں دا علاقہ کیا ہے جمنا گنگا او ایریا ہوا کہ میں اپنے اندہ نہ رکھے سے 5 آب. جبکہ او وقت نادر شاہ افشار دا بھی سرائکی خطے اچھا خاصا ریزسٹ تھا، اچھا خاصا ریزسٹ کیتے نے سرائکی ان دا مقابلہ کیتے نے. ای تو علاوہ سان سرائکی دھرتی دی تاریخ جلے دے ہیں. تاریخ ساری 1-2 سال دی نہیں، ساری 60,000 سال پرانی تہذیب دنیا دی دوسری وڈی تہذیب سائیک تہذیب گنی میں دیئے این دیئے سندھ دی تہذیب کو. اور کافی سارے لوگ کہتے ہیں کیونکہ صوبہ ہے سندھ، جبکہ وہ علاقے دنا سندھ نہیں وادی مہران سرائکی نے رکھیا ہو یہاں. سندھ شروع تھی نے وہ کتوں کنے اٹک کنے کشمور تک اے سندھی بھی اتنا سرائکی نے اندہ نہ رکھا ہوا شیر دریا، دنیا دا عظیم دریا، اباسین دریا، اباسین دریا.
یہ دریاویں دا پیو دریا ہے، یہ نا سرائکے نے رکھیا ہویا ہے، جبکہ ایک قبیلہ جنہیں سارے سرائکے جو قبیلہ ہے کھیتران سرائکی قبیلہ ہے، قدیم سرائکی قبیلہ ہے، لیکن انہیں دی جی سرائکی زبان ہے تھوڑی جی لہجے چ فرق ہے، ہی وجہ کنے ایک قبیلہ سندھ دے وچ لہجے چ فرق جیندے چ وا اور رے شامل ہے، وا اور رے ہن چنگوانی تے چنگوانیو چانڈیا تے چانڈیو وا لازمی وچ گزورنی ہے، اگر انہیں دی وا کٹ جو تے رے کٹ جو ساری سرائکی ہے۔ اون قبیلہ جلے سیاسی طور تے مضبوط آج سندھ دے وچ سندھی ہے، پورا سندھ پٹھا تھی کرے 20% سندھی کانی 80% آج بھی سندھ سرائکی ہے۔ اچھا ان دے علاوہ کراچی مئی کلاچی خاندان نے آباد کیتا، سرائکی نہ 1947 تک شہر رہ گئے، آج اتھا سرائکی جھونپڑی چن 40 لاکھ تو زائد آبادی ہونے دے باوجود قسم پرسی دی حالات چن، ان کی وجہ ہے کہ ایسا سیاسی طور پہ کمزور سے سیاسی شعور کا نہ قومی شعور قومی جدو جہد نہیں سے کی تھی، اتھا ریزسٹ ہا سردار کوڑے خان کیسرانی نے ڈیرہ سمیل خان دے ڈپٹی کمشنر کو اغوا کر دیتا، اغوا دے تناظر اچھا خاصا ڈیرہ غازی خان ملگانی، سردار اسلم خان ملگانی، کوڑا خان کیسرانی تے ان دے علاوہ ڈھیر سارے ڈیرہ سمیل خان دے لوگ نے انگریزیں دے خلاف ریزسٹ شروع کی تھی، ان ریزسٹ کو ان کو کاٹ کرن واسطے ورس رائے ہند لارڈ کزن نے 9 نومبر 1901 کو سارے کوہاٹ بنو ڈیرہ سمیل خان ٹانک لکی مروت کٹ کے سارے سرائکی علاقے سرحد شامل کر دیتے ہیں، نما صوبہ سرحد کریٹ کر کے اتھا شامل کر لیتے ہیں، اتھا اپر پختونے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب پختونے کو کیوں بڑھائے نے؟ کیونکہ او انگریزیں دنال مل چکے ہیں، انگریزیں دے اگو پیچھو تیسی کرنے پائیں۔ ہوں تناظر دے ویچ ہوں ڈی کنے ریزنٹ شروع تے رہ گئے 1946 تک جیرے لوگ ان کو لیڈ کرنے دے پائیں او زیادہ تر سرائکی ہندو ہن، ان کے تقسیم پاکستان ہندوستان دی تقسیم تے او لوگ انڈیا چلے گئے جن دی وجہ کنے اے سرائکی خطے دی تحریک روک گئی ہے۔ سرائکی جماعتیں دے وجود چاونے چ ولا جلے اساں نقشہ سرائکستان جو کتے ٹانک ڈیرہ سمیل خان کو اساں شامل کر گئے دے اور 23 اضلاع دے وچ ٹانک ڈیرہ سمیل خان 23 اضلاع دے وچ شامل ہے، اور اے ہے کہ اساں مطالبہ کرنے ہوں تناظر جاج پروگرام کرنے ٹانک ڈیرہ سمیل خان سرائکی دھرتی دا حصہ ہے، سرائکستان دا حصہ ہے، 23 اضلاع دے نقشہ سرائکستان دے وچ اوندا اہم کردار حاصل ہے، اور ڈیرہ سمیل خان ٹانک دے وچ بھی آج تحریک ہے پئی کیسا کو مجوزہ نقشہ صوبہ سرائکستان شامل کیتا بنجے، آج اتھا بھی جلسے بھی ہیں پہ جلوس بھی ہیں پہ تجاج بھی ہے پیا۔ آخری میں گال کرے ساں والا چھٹی گندہ تیا قوما اپنے حقوق کرنے 1 انچ بھی پشتے نہیں اٹھ جال، واحد سرائکی قوم ہے دنیا دی پوری دنیا چ اپنے حقوق دی گال نہیں کریں دی۔ حقوق چ پہلے زبان ہوں دیئے، زبان جلے جاپان دے ہوتے امریکہ نے حملہ کیتے ایٹم بم وسا دیتے انہیں سرنڈر کر کیتے وہاں کے بابا آسان نہیں لڑ دے، لیکن انہیں کہ ایک گال ہے ساری آزادی تو سا خاص کی نو جو کوئی زبان نہ دے سو، زبان سا کو نہ کھسن نہ دے سو، یاد اساں سارے جاپانیوں کو کل کر دو، اور انہوں نے ہکو معاہدہ رکھے ہوئے کہ اساں کہیں زبان دا کمپرومائز نہیں سے کریں دے، کئی زبان دا سا کمپرومائز نہیں کریں دے، اساں گنڈے بہرے نہیں، ساری زبان ہے جاپانی، آج بھی تو سا انہیں دے پروڈکٹ کو آدھے کوئی پروڈکٹ گنے گے، ساری جاپانی زبان ہے تحریر لازمی ویسی،
سرائکی بلائی میں دوست کریں دے مذاق نو آدن کوئی ثبوت میں ادا ڈاڈے آدم دی زبان سرائکی آدن کوئی ثبوت وہ بابا ثبوت سب تو بڑا یہ ہے کہ دنیا دیا جتنا سوتان سب سرائکی دے بیچن باقی زبانیں سوتا گول کے آنو اللہ تعالیٰ نے جلے اے زبان اتاریے آدم کو اتاریے اندے گلے سب تو زید سوتا سٹ کے اتاریے بی گالے کے جلے دنیا دا نقشہ زمین ابھریے پیدا تھے یہ پہلے ایجو خیتا پیدا تھے اللہ تعالیٰ نے جلے آدم کو اتارے ہی وادی سوانت وادی سرائے کے جو اتارے سی آدم کو این تو بیا بنیو دنیا دے سارے محققی انہی گال کو تسلیم کریں لیکن سادہ بے عقل سرائے کی منن واسطے تیار کرنی چائنا والے تسلیم کریں دے کھڑیں روم والے تسلیم کریں دے کھڑن کے ایجا ہی دھرتی ہے جیتا انسان دا پہلے ظہور تھا ہے انسان آئے لیکن ساڑھے اسرائے کی دھرتی دے لوگ مذاق سمجھ گئے دنیا دی سب تو وڈی سیولیزیشن ان کو آدن جتھا لوگ زندگی گزارن دے اپنے رسم و رواج طریقے فصلیں رہامن دے طریقے اپنامن او پہلی دھرتی سرائے کی ہی بے جلے سکندر اعظم مقدونیہ کرنے میں جنگ لڑدا ملتان تک پہنچے ہوں دی فوج آلیا کہ جادوگر لوگ ہیں بے بھالا گتے نویو ایز جادوگر لوگ ہیں جادو کیا ہوا کسی ایت انچا ایک پودا رہی کھڑن جین دے وچو ان پیدا تھی دیئے بلا بیا ایک ایسا پودا رہی کرنے جینے وچو ماں کی کشید کار گھندن اوہا کمانڈ گننا جینے وچو ککو بنے ہوا جو ماں کی کشید کار گھندن اے جادوگر لوگن بس انہیں کنے اے بہن وڈے لوگن اور سکندر اعظم 10 سالے دے وچ پوری دنیا کو لتڑیں دا آخری تھا ہی ماریا گئے سرائکی نے ان دی لاش بھیجی گئی لیکن مردے ٹائم آؤں کہ میں مقدونیہ دہمی میں کو مہربانی کرائے مقدونیہ ہی دفن کرائے تھا کہ تھائی نہ دفن کرائے آج مقدونیہ لے اندہ مجسمہ لے کریں اور اندی تحریک وہ آدن سادہ ایگزلنڈر اساں کو آدم بڑھائی جاپے آدم کہنی سکندر مقدونیہ آلا ساری دھرتی تے آیا مریض کے واپس گئے اپنے اندر قومی شعور پیدا کرو ساری قومی زبان صرف سرائکی ہے پاکستان بھی کوئی زبان سرائکی ہے نہ انگلیش ہے نہ اردو ہے اردو اتنا اردو آدن جب بے انڈیا ہندی اور ریختہ ہے اندہ نا اتنا کلمہ پڑھوائنے یہ مسلمان تھی گئے اندہ نا اردو دنیا دے تمام قومیں جا زبانہ ہوں جن اور زبان دے ناتے ہی قوم ہوں دیئے اے پہلا فلسفہ اتنا جرا جو ساکوں قانون ہے چلے گیتا ہے سارے پڑھے لکھے دوست آدھے سے پاکستان دے قانون ہے چھے پاکستان دے قانون ہے چھے او گنجا گالی ہیں وہی سجا قومی ہیں بھائی او سجا قومی نہیں غلط ہیں ہون آدھے سے صوبہ نہیں بن سکتا قومی اسمبلی دے ویچ اکثریت کائے نہیں بالکل کائے نہیں اکثریت ایک شخص دے واسطے ایک آدمی دے واسطے ان کو مرات دیمن واسطے ان کو کک بیس دیمن واسطے قانون بدلیا میں دے اکثریت ہے انگریزیں دے حکم دے ہوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف قانون ہے کہ نہیں بڑھایا میں دے او اکثریت ہے ہر قسم دے کبھی قانون دے واسطے جراب یورپ کنے حکم دے ہوں لے بڑھایا میں دے ہوں دے واسطے قانون اکثریت ہے اکثریت کہیں نہیں تو اتو دے لوگوں نے مفادات واسطے اکثریت کہیں اکثریت کہیں نہیں اتو دے لوگوں کو آزادی دے من واسطے اکثریت کہیں بھائی جے تک ساری ہی خطے صوبہ تریوی اضلاعات صوبہ نہیں بندہ پورے پاکستان دی قومی تعلیمی دفتری زبان سرائکی نہیں بندی او تک اسا غلام ہے پہلے اسا برطانیہ دے 1947 غلام آسے آج اسا ہر ملک اسرائیل تک ہر ملک دے غلام ہے چاہے کنے ادھار چاہتی کنے قرضہ چاہتی کنے غلیظ ترین شرائط تے سارے ملک کوئی مہانگ کہیں نہیں سیمنٹ ہی تھیں بڑھدا پے سارا را مٹیریل ہی تھیں بڑھدا پے لیکن ساکو سیمنٹ دے بوری 700 انچ دیتی میں دے پئیے 40% پیٹرول ڈیزل ساری دھرتی سرائے کی دھرتی تو نکلدا پے
کو پیٹرول 150 لیٹر دیتا میں دے، جبکہ سادہ حق کے مفت دینا ساری دھرتی تو پیٹرول اور ڈیزل نکلتا پائے، گیس نکلتا پائے، باقی تمام دھاتاں اتھو نکل جا پائیں، کانک اسا پیدا کھڑے کرنے، چاول اسا پیدا کرنے ہیں، اسا ہے سو دنیا دی کیری چیز نسے پیدا کرنے پہ والسا کو مہنگی کیوں ملتی ہے، جہنے ایسا پروڈکٹر آپ آئیں۔ میں ہنے الفاظ نال اجازت چاہسان ذرائع میں زوردار نعرہ مرے سو گھنتے راسوں سرائکی صوبہ گھنتے راسوں تیدی شان میدی شان سرائکستان گھنتے راسوں تیدی شان میدی شان۔ اسا شکر گزار ہیں کہ تشریف گھنن ماسٹر تنویر احمد جاڑا صاحب، عابد خان میرانی صاحب، غلام مصطفیٰ خان میرانی صاحب، حاجی تنویر احمد ملکانی صاحب، سردار غلام سرور خان ملکانی صاحب، دوست سمیت تشریف گھنن، اللہ خان لگاری صاحب، شیر محمد خان ملکانی صاحب، اللہ بچائے خان ملکانی صاحب، اور اتھا سارے دھرتی دے بہوں بڑے انمول ہیرن سائیں غلام فرید کنیرہ صاحب، الغوزہ نوازن، اوی تشریف گھنن، ثناء اللہ خان جتوئی صاحب، چاچا مما یار پرہار صاحب، میہر خان چنگوانی صاحب، ملک امیر بھائی ببر صاحب، ملک عدنان ببر صاحب، پراپارٹی ڈیلر ایسوسییشن تو اسائن کا شکریہ ادا کرنے ہیں، ملک محمد اختر واغہ صاحب، مشتاق احمد خامدانی صاحب، عبدالرشید خان ملکانی صاحب، فاروق احمد خان چنگوانی صاحب، منظور احمد بھٹی صاحب، ڈاکٹر فہد لگاری صاحب، اور باقی جتنے دوست تشریف گھننا نکاسا سب کا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ میں گال کوکتے بدھے سا ٹائم مختصارے اور مقررین بھی کا ضرور خیال کریں، صحیح بھرپور تعلیم کا استقبال کرے سو صحیح صغیر احمد امدانی صاحب۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر احسان چنگوانی صاحب آج دے دے پروگرام دے بارے انتہائی بہترین انداز دسنے پائیں، آج دے پروگرام دے غرض و غایت کیا ہے، اسائے پروگرام کیوں کرنے سے، اے پروگرام کرے سوں ای پروگرام دا کیا فائدہ تھی سی۔ تے میں یہ دسنا چاہنا جو سارے کریں ڈھیر سارے لوگ سوال کرنے رہنن، جو ظہور احمد دھریجہ صاحب تو گھن کے اکبر خان ملکانی تک سارے قوم پرست تقریبات کرنن، انہیں تقریبات دا ہون تک کوئی فائدہ نہیں تھا یا کہیں نہیں تھا۔ میں سارے دوستوں کو یہ دسنا چاہوں جو انہیں تقریبات دا ہون کیا فائدہ تھا۔ پہلے تو یہ جو ساکوں کوئی قوم بھی نہ مننا سرکی، کہیں والے اساں ریاستی گنی لیا سے، کہیں والے ڈیروی گنی لیا سے، کہیں والے ساری زبان جھگڑی آئی تو کہیں والے ملتانی آئی۔ وال انہیں بزرگیں تحریک چلائی، آج مردم شماری ووٹر لسٹیں پاکستان دے زبانے میں بلکہ دنیا دے زبانے میں سریکی بطور زبان رجسٹرڈ ہے۔ یہ جڑی جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، انہیں سوچ ورنہ ڈھیر سارے زبانہ جڑیاں اپنی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ کرنے مر گئے، وہ بھی ایک انہیں عظیم زبانہ ہیں۔ بہت دوسری ساری کامیابی یہ ہے جو یہ دیکھو سریکی ان جگہ کالجیں یونیورسٹیاں بطور مضمون پڑھایا نہ پائے، یہ جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ ڈھیر ساری زبانہ ان جگہ بھی وہ کھڑیں تھا جہاں جو بطور مضمون درج کریں۔ اسی طریقے نال سارے ڈھیر ساری کامیابیاں ہیں۔ آج قومی اسمبلی سینٹ اگر سریکی صوبے کی گال کرن تو انہوں نے مجبوری بن چکی ہے، کیوں اس جان دن اساں ووٹ اگر گھننے سریکی وسے بچوں تو صرف ہی نہ آتے گھن سکوں جو اساں سریکی صوبے کا نعرہ لاؤں، لیکن وہ لوگ اقتداریں چاہ کے ول اپنے نعرے کو بھول منن، انہیں کو انہوں نے نعرے یاد نماون خاطر آج دن دی اہمیت یاد نماون خاطر جو آج دن 9 نومبر 1901 کو لارڈ کرزن نے سریکی وسیب نے سریکی وسیب جڑا جو انگا ہیڈ کوارٹر ملتان یہ ملتان کنے ملتان دے ریاست کنے ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک
تو بنو لکی مروت ان علاقے کو کٹ کے صوبہ پشاور پاتا گئے انہوں صوبے کا نام پشاور آ وہ ان علاقے جڑے علاقے میں سریکی بطور اکثریت ہیں اتو انہیں دی اکثریتی آبادی کو ختم کرنے خاطر اتنا فرقہ واریت کھلائی گئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان جتنا جیڑی جہاں پہ بھی فرقہ واریت آئی ہے چاہے سنی مسیح آئی چاہے شیعہ کا امام بارگاہ وہ صرف اور صرف وہ امام بارگاہ بم پھٹن جڑا شیعہ سریکی شیعہ رہا آج تک ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کئی پختون امام بارگاہ بم کہیں نہیں پچا کیوں وہ چاہتے ہیں اتو سریکی نکل ونجن ہجرت کرن این بم دھماکے سریکی ڈھیر سارے ڈیرہ اسماعیل خان کنے بنو کنے ٹانک کنے لکی مروت کنے ہجرت کر کے نزدیکی علاقے چاہیں انہیں لوگیں ساری ڈائیوگرافی چینج کرانے کی کوشش کرنے پر ہون بھی ایسا انہیں بھی ہمیشہ مزامت کرے سوں انہیں جیڑی میں اندھے وچ ملاد ریلی وچ بم دھماکے تین ڈیرہ اسماعیل خان وچ وہ ملاد ریلی صرف سریکے نہیں ہونے گئی ایسا سوال کریں گے اگر وہ لوگ ملاد دے دشمن ہونے ہیں تو وہ پشتون والے ملاد ریلی تو کیوں نہ حملہ کرنے ہیں اگر وہ لوگ امام بارگاہ دے یا مجلس کے دشمن ہونے ہیں تو وہ لوگ وہ امام بارگاہ دے حملہ کیوں نہ کرنے ہیں یہ امام بارگاہ دا مالک بانی پشتون ہونا ہے اور یہ صرف اور صرف ساکوں اقلیت تبدیل کرنے کی سازش کی گئی ہے تو اتوں ایجولے بنو ٹانک لکی مرواتی چوں ڈھیر ساری سریکی آبادی ہجرت کر گئی ہے اسا چاہتوں جو سارے سریکی علاقے سارے نال ولا شامل کیتے ونجن یہ نال ہی اجازت بھائی کچھ صرف تھوڑی جا کے نہ ایک جھنڈے جو ہونا نا ایک بھنگان جھنڈے نہیں ہوتے جو بندہ انہیں کو تلے رکھے چاہے گناہ چاہے گناہ ایک قومی جھنڈا ہے یہ جھنڈا تو ادھر پاکستان کا جھنڈا چاہے نا تو کو پکواری کرے جو قومی جھنڈا ہے تو قوم سریکی ہے تو جھنڈا ایجو ہے اس جھنڈے کی عزت کرو یہ شان ہے اس جھنڈے کو یہ تلے رکھ باندھو اور جڑا بندہ ایلو فوٹو بنانا پہ جھنڈا نظرتا نہیں جھنڈا نظرتا نہیں دیکھو نا جڑا بندہ کم کر دے جڑا بندہ محنت کر دے ظہور دھرے جیسے بیٹھے سلیمان گندی کو ملاؤ اے ہے گال مقصد ہے وہ انہیں نال گیا بیٹھے کم دی وجہ ہوتی ہے جڑا کم کرے دے ان کی عزت ہوتی ہے تو مولا مہربانی کرے ایک خیال کر اچھا دوسری گال ہے 3 سال ٹھیک ہے کرے دیں صحیح تشریف بھینو صحیح خاکو کی تھی شیر جان خان آئے فرم تھی رمضان خان برمانی صاحب تو باہر آئے فرم رمضان خان برمانی صاحب جب ساری چکی داری ہے اچھا ساری زندگی یہ نعرے باجن سارے پتہ تو شرم دے ڈرتے اپنے وسیب واسطے چلا اچھا دوستوں میں نعرہ لویسا کہ وسیب دا جڑا غردار ہے مردار ہے مردار ہے وسیب دا جڑا غردار ہے وسیب دا جڑا غردار ہے مردار ہے مردار ہے گھنتے راسو گھنتے راسو گھنتے راسو تیری شان میری شان جو کترا میں کانفرنس ہر سال کروانا رہے گا ہون بھی تھی رہ گئے 10 کانفرنس تھی چکے ہیں تو چاہے اکبر خان قلعہ اتھا بھی نعرے تھا لیکن وہ بھول ہوئے میں کہ 10 سال کے بعد جو نعرہ مرا تھے انہیں الوہ بھلا کے تھے صحیح وجہ کو لوگ شروع کو لوگ آخر تک ایسا جو رہنا سے ڈنگی لے کھڑے ہیں صفدر خان ٹالپور سے تشریف گھنے ہیں اور ذوالفقار خان میرانی صاحب ایڈوکیٹ وہ بھی تشریف گھنے ہیں ایسا انہوں نے دل دیا تھا کریں ہیں شکریہ ادا کریں ہیں میں جی ذوالفقار خان میرانی صاحب میں گزارش کرے سا ہوں ساری دھرتی دے بہموڈی شہریں اور دانشواریں تو سا بھرپور تعلیم تمہیں استقبال کرے سو سین جناب فرید ساجد سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو صغیر امدانی اور احسان جگوانی بات گال بات کرانے گال مہار کران کوئی مشکل کا نہیں ہوتا
وہ سارے دے سارے پہلو جیرے بھی ہم تو آپ کو بسا دیں تمام تر فلسفے کو سمجھتے ہیں وہ حضرات سے حالات سمجھتے ہیں گزارش میں مبصر کرا سا سرائی کو علاقے کام ہے جنہیں صغیر اندانی یا اپنا احسان خان جنوانی بسنا چاہیں پنجاب سندھ جس تاجرہ سرا درا ہے پنجاب دا سرے بندہ پنجاب دے وچ 5 درا جنہیں چناب تک رکھ رہن جب چناب دا اکثر حصہ سسرے چندہ ہے یہ انہوں نے گال درست ہوئی کہ انہیں ترکیب انہوں نے کٹھائی جب وقت پنجاب کی ترکیب کٹھائی انہوں نے فارسی زبان راج ہوئی دفتر کے بچے ہی خاطر انہیں پنجاب آخ دیتا پنجاب کا صوبہ لاہور کے نپور کا کہا ان جو جگہ مضافات ہے سارا و سارا سرکی کلچر ہے دوجال جی نے اپنا اکبر خان مرغانی کسی نے بیان کہ جھنڈے کی اہمیت ہے جھنڈا قومی وسن بالو ملک وسن بالو تحریک کی علامت ہے یہ جھنڈا جو کھڑے اگر ایسا ان کو سمجھو یہ رتا رنگ کیوں ہوتے ہیں کہ رتا رنگ یہ ہے کہ ایسا یہ دور دے وچ بھی زندگی بسار کی تھی ہے وقت پاکستان آزاد تھا ایسا بھی حالات کچھ درست تھا ایسا کچھ سوال دیکھی ہے آن ہی اگر پیلے ٹکڑے آواز دے کو دے دھنو پناہ کپڑے دے کو دے دھنو یہ ایک علامت ہے تو آلی محرومی دی کہ تعالی جو محرومی ہے وہ قدرتی نہیں تو آپ جان بوجھ کے فضائیں رکھا دے فضائیں ہوئے جن کو ساتھ پھلوں کو ہوا ہٹوں جیری نات درخت کا چولے بجے لیے نہ پنگو بجے لیے یہ تحریکیں بھی یہاں کو فضا کرنے کا بہانا ہم اکبر خان ملکانی دے پروگرام بچ نہ آوان میرا خیال ہے کہ وہ بندہ اپنے مال کی زیادتی کرنا پڑے اکبر خان ملکانی ایسا کام پرست ہے جہاں کبھی بھی فضا کو نیگر کو نہ صرف اپنے کچھ کھیلنے ٹوئیں گے بلکہ انہیں اچھا تعارف کر دیں گے اگر اکبر خان کا دوست کوئی ان پروگرام یا سرائکی کار جو کہیں سلسلے شامل ہوئے تو گھنٹہ فون کریں گے تو کیا کیوں نہیں کرنا تو سارے مال کریں گے تو مر گئی تیرا کیا مسئلہ ہے وہ سارے گل کریں گے باقی تحریک کے حوالے نال تحریک کے نشے کے فراز ہوں اور حکے مقصد کی خاطر بھی تھوڑے سارا تحریک کرنے بن یہ سارا تحریک میرا سرائکی صوبے کی خاطر چلتا بن یہ سارے کے سارے ایسا حکومت سے سارا ایم حکو ہے سارا مقصد حکو ہے سارا حصول سرکستان کی خاطر ایسا جڑانا اپنا وقت بناؤں اپنا جلوس کرتا ہوں دوستوں کو کٹھے کرنا ہوں تو یہ نشیب فراز ہونے تو جگر نشیب فراز کو دیکھیں بارا شیر ہے جو مسال منگی کو چوہ طرفوں اندھارے بور گئے سنو جہی تحریک لازم بھائی ایک خانے پورے کھا دیں یہ ٹھیک ہے کہ خانے پورے نہیں ہوں گن لیکن اتنے بھی خانے پورے کا نہیں اکبر خان ملکانی ظہور خان بھروسہ صاحب اپنا عبدالحائی صاحب کبھی معاملے میں تو کمپرومائز نہیں کریں گے انہوں نے ملک سرائکستان اور میں سرائکی کام پرست جنہوں سارے مہان اگلان انہوں نے درمیان حال نہیں تھا بسیسل تاکہ تفصیل نال یا اپنا جنہیں کہ میں ابن نشان نشان کا بسیسن اثر حالات کا ہم ظہور امن بھروسہ وسلام سے نعرے نہیں میں جواب دے سو چھے تو پتہ نہ ہوئے جو یہ دوہیں سارے خاطر جرانا بدماش ہیں اور جی میں تخت لاہور سارے سرے کی وسیب کھسی بیٹھے ای میں تخت پشور ڈیرہ اسماعیل خان بنو اور یہ کھسی بیٹھے تو میں نارا مروے ساں بھی تخت لاہور تخت پشور حسین کا جواب دے سو بھی لوہیں چور تخت لاہور تخت پشور تخت لاہور تخت پشور گھنتے راسو میں ہوں گزارش کرے سا جانپور کو تشریف گھنے سارے اگلے مقرر تسا بھرپور تعلیم چنندہ استقبال کرے سو سائیں غلام رضا خان گڈن صاحب
اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب اکبر خان ملکانی صاحب جنہوں نے میرے کو موقع فراہم کیتے کہ میں اس بزرگوں کے سامنے دو چار لفظوں کی جسارت کر سکا۔ میرا اتنا اج آن کا جڑا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوئی نہ تے میں تو شاید پہلے کدی سرائکی پارٹی دے کوئی جلسے جموں سے یا کسی نے شریک لکھا ہو سی یا کوئی میری تقریر سنی ہو سی۔ آج کا صرف اور صرف میرا مقصد ہے کہ میں اگر سرائکی ہوں تو کیوں ہوں، یہ سرائکی کیا چیز بنا ہے۔ میری 15 سال عمر تھی نہیں پی، میرے کو کبھی نہیں دسا جو میں سرائکی ہاں، میں کیوں سرائکی ہاں۔ اچھا یہ گلا تھوڑے کنے یہ گل میں نہیں کرے جو میرے کو میرے من کو شاید پتہ نہ ہو سکے کہ ہنا نا کیا ہے، سرائکی ہنا نا ہے چیزیں اون گل میں کوئی نہیں دسیا۔ میں یہ پہچان اپنی بولن کی خاطر اج تھا ہے اور یہ پہچان بولن کا جڑا ذریعہ بنے وہ اکبر خان ملکانی بنے کہ انہوں نے کمال شفقت محبت نال جڑا میسج کیتے، میں یہ درد محسوس کیتے کہ میں اپنی جڑی جاب ہے اتھو کنے ایک دن چھٹی گھن گھن سا جتنا کہ میرے بیان ذاتی مصروفیات ہوں میں اگر وہ بتا سکتا تو یہ بھی میرے کو پہچان کرنا چاہیے اپنی یہ پہچان تے ہی گول دی خاطر میں اتنا آیا کھنا تے اللہ کرے سی میرے کو میری پہچان مل رہی سی جب میرے کو مل رہی سی تو میں اپنی اولاد کو ڈس سکتا اور یہ پہچان دا یہ جڑا سب ہے اتنا کیونکہ بہت سارے بندے دانشور بیٹھن تھے جنہیں دا میں کتاباں بھی پڑھیں اخبار بھی پڑھیں نام بھی پڑھیں تے آج میرے واسطے ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو میں ظہور دریجہ صاحب دے کٹھے بیٹھا جمشید کمتر صاحب دے کٹھے بیٹھا صغیر رمضانی صاحب دے کٹھے عاشق حسین دریجہ صاحب دے اکبر خان ملکانی کتنا عظیم لوگ ہیں تھا کنیرا صاحب میں پرسوں میرے آلے وچ دے دا پہم کنیرا صاحب جنجلے اپنی صورت تال چھیڑن تو پورا مجمع یہ اٹھی کھڑے میرے واسطے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں یہ جو بزرگوں کے کٹھے بیٹھا اور انہوں نے سامنے علامہ بھی کوشش کرنا تھا۔ آج سے ہمارا نا جڑا پروگرام ہے 9 نومبر 1901 یہ جڑا ڈیرہ اسماعیل خان تے خاص کیتا گیا ہونے کنے ڈیرہ اسماعیل خان دے کو میں بھی جاندا شاید تساں بھی دکھا گیا ہو سی میں ہوں دی گلی گلی پھرا گیا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان شہر دی گلی گلی پھرا میں اتھو دے جڑے تلے ہیں اتھو دے جڑے چوک ہیں اتھو دے جڑے وسیب ہیں انہیں تو بھی میں واقف ہاں لیکن یہ پتہ کہنا ہوا جو سرائکی ہیں تو سرائکی کیوں ہیں تو انہیں کی پہچان کیا یا وہ کیوں ہیں اگر وہ خوف زدہ ہیں اور دسن کو پریشان ہیں ایک سوال ہی تھی میرے ذہن ہے چاہیے بیٹھے بیٹھے میں حضور دریجہ صاحب کو کرنا چاہنا کیونکہ یہ بہاولپور کے نال میرے خیال میں تعلق رکھ دیں ایسا ایک کلیم کریں گے سارے بہاولپور کے بہت سارے دوست ہیں وہ اپنی پہچان علیحدہ کرامر چاندن یا کرامن یا جو بھی کریں انہیں بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے خدا ہمیں تو اندہ اجر دے سی تو وہ آگدن سی بہاولپور کے جڑے نواب ہیں انہوں نے خواجہ صاحب کی بھی بڑی سرپرستی کیتی ہے باقی بھی وہ کیتی ہے میرے خیال انہوں نے جڑا تعلق ہے جڑا میں پڑھے وہ عرب دے نال ہاں تو کدی بھی انہوں نے سرائکی کو ظاہر وہ ایلیٹ ہے حکمرانی کریں دی ہے شاید وہ کیونکہ اپنے آپ کو سرائکی نہ سمجھ دیں یہ بھی مثال میں تو وہی دے سا جو آج دا جڑا اتنا سادہ بلوچ ہے وہ سارے تو حکمرانی تے کرن چاہتے لیکن وہ آپ کو سرائکی نہیں کھومر چاہتا اس آپ دیکھ گدا ہو سی جو اتھو کے جڑے وڈے سردار ہیں وڈے نواب ہیں جنہیں دے کوئی صدر رہ گئے وہ آج ایک عام جو پنجابی بھی گوجے کو پگڑی کے بیٹھن پائے تو یہ سمساری کی گال ہے میں اپنے بلوچ گھرانے کو یہ آکسا کہ تسا اگر ہی علاقے کے وسبے چران دو میں پنجابی کو تو بعد گال کرے سا پہلے اپنے ہی گھرانے بلوچہ کو میں مخاطب جنہیں دلال میں سویرے شام اٹھدا بانا کھندا پیندا میری رشتہ دار غازی خان نال ہی ہوگا 5 گھنٹے کے بعد گھر ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ایسا تو پہلے بھی میں پنجاب میں کو ایسا کیا گلا بن کروں جنہیں نے ساکو اتھوں کرنے دھوکہ دے کہ آپ بن بیٹھیں ایسا اتھیں کرنے کروں تھا بہرحال کیونکہ اتھا کرنے میرے میں چند سوالات ہیں میں اتھوں کے دانشورے کو تو انہیں لوگوں کو سوالات چھوڑی دینا کہ انہیں تو جواب دے سو
تواڈے تک ایک گزارش کرنا چاہتا اتنا میرے خیال جتنا کرسیاں وہ سارا بھریا پین تے نال اے باقی بھی مجمع ہے جیرے جیرے بیٹھے اے سوال تواڈے تک یہ چھوڑی رہنا جی میرے ماں کو میرے کو نہیں دسیا جو میں کون ہاں تے کیا تھی میں تسا یہ آدھی گال اپنے بالے کو ضرور دسا ہے اسا ہی سرائیکی دے پروگرام وچ گیا سے اسا سرائیکی تھنگو سارے بال اردو ہی پڑھ دن ماشاءاللہ ہونا انگریزی بھی الا گھن زبانہ بولنے وچ علاوہ وچ کوئی حرج کہنی تو سمجھے تارے بھی بال علیہ ہو سن لیکن یہ سوال ضرور ہمیں کو بھی جواب دیوائے صحیح کیونکہ تو نہ بھی دسی گال وغیرہ اثر بال دوتے تھیں دے وہ بیا کہیں بنی تھی دا میں ترسا سارے بندے برانے دا بزرگے دا میں شکر گزارا مہربانی سارے پروگرام دے وچ تھکر کہ ایسا شخص بھی موجود ہے جنہوں نا حاجی عاشق حسین دی راجہ صاحب مسافر سرائیکستان دے نام دے نال وہ مشہور ہے وہ بندہ کہیں کی دعوت نامہ یا ان دی وجہ کو نہیں آندا جدہ بھی وہ کتھائی پروگرام سنے اپنے خرچے ہوتے پہنچے اور وہ یہ شخصیات ہے ان دے نام دی بھرپور طریقے سے تعلیم رہتا ہو یہ انمول ہیوے ہوندن جڑے اپنے قوم دوتے قربانیاں دینن عاشق حسین حاجی عاشق حسین دی راجہ صاحب مسافر سرائیکستان سردار شیر جان خان برمانی صاحب مقدم غلام عباس خان حسنانی صاحب امہن پلوان بھٹی صاحب اپنے دوستوں سمیت تشریف گنن حاجی اللہ والی شاری صاحب ارسلان سرانی صاحب اسائنے کو جی آئیں کو آدم سجانا وینا کی تھورن ساتھ بسم اللہ جی آئیں کو غلام رضا خان گدن صاحب فرمینے پان بھی ہو دھوکے باز یہ وہ دیکھو گال ہے کوئی دھوکے بازی کہنی کوئی فریبی کہنی نہ ساکو کریں نون لیگ صوبہ دے ملے تو نہ کریں ساکو پیلس پارٹی دے ملے اور انہیں ایک دیا ٹھگ باز آئے اور ووٹ کھن کے لگا گئے اور نے سوچنا مسئلہ اسا خام خیالی نے تو امید رکھ بھی رہوں تو یہ ساکو صوبہ دے ہوں بھول گئے جو کڑھائی اتفاق پر جماعت ساری مخلص نہیں تھی سکتی وہ کہیں ہوئی کی ہو گئی وہ بدماش ہیں وہ ڈگیٹ ہیں وہ چور ہیں وہ انہوں نے مسئلہ پیسہ کم نہیں انہوں نے مسئلہ بدماشی سرائیکی نے کوئی ہمدردی کا نہیں سرائیکی صوبہ بن سی جدہ تسان کو خیال ہو سی تسا باہر نکل سو سرائیک روڈ بلاک ہو سن پلی بلاک ہو سن ریلوے ٹریک بلاک ہو سن میں نے سائنہ تیوی صوبہ دے سی وہ جدہ آئیوہ بے نصیب دیگال اگر کسائے امید ہی میں لوگ اگلو رکھے بیٹھو تو یہ کٹ سکو بے شک اپنے مرد دے ووٹ جو ہوتے دھوکے ہوتے بھجے ہوتے وہ تو اپنا مسئلہ ہے کدھیں صوبے نہ تو سکو نہ کھائے جیسے نہیں وہ صوبے نہ تو ووٹ دیتا ہے نہ آج مخلص ہیں نہ کال مخلص نہ پرسو ساں مخلص ہوتا میں دال کولتے وجہ ساں ایک ایو دی شخصیت سارے ایک پوری میں تو برے آدم ایشادہ آساں جو جائیں سارے جرا اتھوں کے شہر ہاں ان ماسی مسئلات کو بہت پرموٹ کی تھے لیکن یہ وہ شخصیات ہے جیرے سٹیج دے گئے جتنے یہ اپنے دھرتی بھی گال کی تھے اپنی ماں بھی گال کی تھے اور دھرتی ماں دوتے قربان تھی والی شخصیات یقیناً بہت بڑی شخصیات میں گزارش کرے ساں بھرپور تعلیم اور بھرپور طریقے تو انہوں نے استقبال کرے سو سائیں جمشید احمد کنتر صاحب